اللہ تعالیٰ نے سر امام حسین کو گواہی عطا کی۔ اس نے بازبان فصیح کہا، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے، بلا شبہ عجیب تر اس لیے کہ اصحاب کہف جن کے خوف سے گھر بار ساز و سامان وغیرہ چھوڑ کر نکلے اور غار میں چھپے تھے، وہ لوگ کافر تھے، لیکن حضرت امام حسین اور آپ کے اہل بیت اور انصار کے ساتھ ظلم و ستم اور انتہائی بے حرمتی کرنے والے ایمان اور اسلام کے دعوے دار تھے۔ اس نے کیا دیکھا کہ سر انور سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا۔ جب اس نے سر انور کی کرامت اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اہل بیت نبوت کے لوٹے ہوئے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفے پہنچے، جبکہ شہداء کے سر ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ رات کے وقت کوفے پہنچا۔ قصر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو فرش پر ایک بڑے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر میں پڑا ہے۔ اس نے کہا، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سونا چاندی لائیں اور تو فرزند رسول کا سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جہاں سر انور رکھا تھا وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہتی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ سفید سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈرا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ سر کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ بھرے دربار میں اس کے سامنے ابن رسول، نواصر رسول، امام علی مقام، امام حسین کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ آہستہ آہستہ آپ کے لبوں اور دانتوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اس مردود کی گستاخی اور بے ادبی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید بن ارقم، جو اس وقت وہاں موجود تھے، تڑپ اٹھے اور درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ، یہ لکڑی امام پاک کے لبہائے مبارک اور دندان شریف سے ہٹا۔ اس خدا کی قسم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، بے شک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کے وہ زور و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے بہت رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو میں ضرور تیری گردن سے تیرا سر جدا کر دیتا۔ حضرت زید نے فرمایا، میں اس سے بھی زیادہ تجھے غصہ دلانے والی بات سناتا ہوں، سن۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے دائیں زانو پر حسن اور بائیں زانو پر حسین تھے۔ آپ ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ، میں ان دونوں کو تیرے مومنین صالحین کے پاس بطور امانت سپرد کرتا ہوں۔ تو اے بدبخت، تو نے امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا ہے؟ پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے کوفیوں، خدا تم سے کبھی خوش نہ ہو، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو اپنے اوپر مسلط کیا، اب یہ تمہارے اچھوں کو مارے گا اور تمہارے بروں کو چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر حضرت زید روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ابن زیاد بدبخت نے ایک شکی جماعت کے ساتھ، جس میں شمر، جوشن، خولی بن یزید اور زہر بن کیس وغیرہ تھے، شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو یزید پلید کے پاس اسی حالت میں بھیجا کہ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئی تھیں اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ظالم نے اپنے سپاہیوں کو تاکید کر دی تھی کہ راستے میں تشہیر کرتے ہوئے اور سروں کو نیزے پر چڑھا کر لوگوں کو بتاتے ہوئے جانا کہ دیکھ لو، جنہوں نے حاکم وقت یزید پلید کی مخالفت کی، ان کا یہ حشر ہوا، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور یزید کی مخالفت سے باز رہیں۔ راستے میں ایک منزل پر ایک گرجا گھر تھا، یہ لوگ رات گزارنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ علامہ ابن کثیر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ لوگ شراب پینے لگے، اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور اس نے خون سے یہ شعر لکھا، ارتجو امتن قتلت حسینہ شفاعتی جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ گروہ یہ امید رکھتا ہے کہ جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا کہ قیامت کے دن ان کے جد امجد اس گروہ کی شفاعت کریں گے؟ بعض روایتوں میں کہ شعر پہلے سے دیوار پر لکھا ہوا تھا،
اور جب ان بدبختوں نے راہب سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا اور کب لکھا، تو راہب نے کہا یہ شعر تمہارے نبی کے مبعوث ہونے سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ گرجا گھر کے راہب نے قافلے میں جب شہداء کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت اسیری اور مظلومیت دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس نے حالت دریافت کیا۔ جب اس کو سب کچھ معلوم ہوا تو وہ سخت حیران ہو کر بولا تم بہت برے لوگ ہو، کیا کوئی اپنی نبی کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتا ہے جیسا تم لوگوں نے کیا؟ پھر اس راہب نے اس گروہ اشقیاء سے کہا اگر ایک رات کے لیے تم اپنے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو اور ان بیویوں کو خدمت کا موقع مجھے دو تو میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں۔ وہ درہم اور دینار کے بندے اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے ایک صاف ستھرا کمرہ بیویوں کو رات گزارنے کے لیے پیش کیا اور اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے کہا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، اگرچہ میں مسلمان نہیں لیکن میرے دل میں بھی تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے۔ اس نے صبر کی تلقین بھی کی کہ اللہ والوں کو اللہ کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبت آئی ہیں، انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو صبر کا بدلہ بہت اچھا دیا ہے۔ اب تمہارے لیے بھی سوائے صبر کے چارہ نہیں۔ بیویوں نے اس کی اس ہمدردی کا شکریہ ادا کیا، اس کو دعائیں دیں۔ راہب نے رقم ادا کرنے کے بعد حضرت امام حسین کا سر انور لیا، اپنے خاص کمرے میں جا کر سر اقدس، چہرے مبارک، مقدس زلفوں اور داڑھی مبارک کے بالوں پر جو غبار اور خون جمع ہوا تھا اس کو دھو کر صاف کیا، عطر و کافور لگا کر معطر کیا، بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اس کی اس تعظیم و تکریم اور حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا۔ اس نے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اس پر گریہ طاری ہوا، اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ سر انور سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا۔ جب اس نے سر انور کی کرامت اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس نے سر انور کا ادب کیا تھا، ادب کرنے والے بد نصیب و بے ایمان نہیں رہ سکتے، اللہ نے اس کو با نصیب و با ایمان بنا دیا۔ اس نے رسول سعدیوں کی دعائیں حاصل کی تھیں، وہ دعائیں رنگ لائیں، اس کی تقدیر بدل گئی۔ چنانچہ اس نے گرجا گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور سچے دل سے اہل بیت اطہار کا مطیع اور خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور سخت عبرت خیز واقعہ ہوا، وہ یہ کہ اس گروہ اشقیاء نے لشکر امام علی مقام امام حسین اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور دیکھ بھال کے لیے محفوظ کر لیے تھے اور جو راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھتا ہے، وہ سب درہم و دینار ٹھیکریاں بنی ہوئی ہیں، اور ان کو ایک طرف یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْلَمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ سمجھو، اور دوسری طرف یہ آیت مکتوب تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَالِمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں کہ وہ کس کروٹ پر بیٹھتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین کا سر اقدس یزید کے دربار میں اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ کے سامنے کے دانتوں پر وہ مار رہا تھا، تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول نے فرمایا خدا کی قسم تو اپنی چھڑی ایسی جگہ مار رہا ہے جس جگہ کو میں نے رسول اللہ کو چوستے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر فرمایا آگاہ ہو جاؤ، قیامت کے دن یہ حسین آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور تو آئے گا تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ اسی وقت یزید کے پاس کیسر روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے بہت متعجب ہو کر کہا ہمارے یہاں ایک جزیرے کے گیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا خور کا نشان ابھی تک محفوظ ہے، سو ہم ہر سال ہدیہ نذرانے اور تحفے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبے کی کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بےہودہ ہو۔ اس طرح اس وقت وہاں ایک یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا میرے اور پیغمبر داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، میں ان کی اولاد ہوں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم اور میرا احترام کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔ اس کے بعد یزید پلید نے حکم دیا کہ سروں کو 3 روز تک دمشق میں پھراؤ اور شہر کے دروازوں پر لٹکاؤ۔ چنانچہ محل بن عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم جب حضرت امام حسین کے سر کو نیزے کے اوپر چڑھائے گلیے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا تو میں اس وقت دمشق میں تھا۔ میں نے باچشم خود دیکھا کہ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا اما حسبت ان اصحاب الکہف، کیا
تو نے جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سر امام حسین کو گواہی عطا کی۔ اس نے بازبان فصیح کہا، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے، بلا شبہ عجیب تر اس لیے کہ اصحاب کہف جن کے خوف سے گھر بار ساز و سامان وغیرہ چھوڑ کر نکلے اور غار میں چھپے تھے، وہ لوگ کافر تھے، لیکن حضرت امام حسین اور آپ کے اہل بیت اور انصار کے ساتھ ظلم و ستم اور انتہائی بے حرمتی کرنے والے ایمان اور اسلام کے دعوے دار تھے۔ اصحاب کہف ولی اللہ تھے اور یہ سید الانبیاء کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا۔ اصحاب کہف سالہ سال کی طویل نیند کے بعد اٹھے اور بولے تو آخر وہ زندہ تھے، لیکن حضرت امام حسین کے سر انور کا جسم سے جدا ہونے کے کئی روز بعد بھی دمشق کے بازار میں نیزے کی نوک پر بولنا یقیناً اس واقعے سے عجیب تر ہے۔